دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ انسانیت مختلف ادوار میں کئی طرح کے بحرانوں کا شکار رہی ہے۔ یہ بحران کبھی جنگ تو کبھی معاشی بدحالی کی صورت میں نظر آتے رہے۔ کبھی یہ بحران ایک خطے تک محدود رہے تو کبھی انہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آنے والی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے سب سے بڑے معاشی بحران دی گریٹ ڈپریشن کی، جس کا آغاز امریکہ سے ہوا۔ اس بحران نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جبکہ بے روزگاری اور غربت اپنے انتہائی درجوں کو چھو رہی تھی۔ اس معاشی بحران کا آغاز کیسے ہوا، اس کے کیا نتائج نکلے اور کیسے امریکہ نے اس پر قابو پا لیا، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 1920 کی دہائی میں ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ کی اکانومی تیزی سے بہتری کی طرف رواں تھی۔ جنگ کے ستائے ہوئے لوگ اپنی جمع پونجی سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، نئی نئی صنعتیں لگ رہی تھی اور پرانی انڈسٹریز بھی خوب پل پھول رہی تھی۔ امریکہ کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں فورڈ موٹرز کی ماڈل ٹی کاریں دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ نئے نئے آلات جیسے ٹیلی ویژن، واشنگ مشین اور ریفریجریٹرز کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ ان ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کمپنیز بڑے پیمانے پر اشیاء کی تیاری کا طریقہ کار اختیار کر رہی تھی اور اشیاء کی فروخت کے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ رہے تھے۔ کمپنیز کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کو اچھا منافع مل رہا تھا اور سٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کی شیئرز کی قیمتوں میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس زبردست منافع بخش کاروباری ماحول کو دیکھ کر امریکی عوام مزید سرمایہ کاری کی طرف تیزی سے راغب ہونے لگے۔ کمائی کا آسان ذریعہ جانتے ہوئے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کمپنیز کی شیئرز خریدنے شروع کر دیے۔ اس کی خریداری کا جنون اس قدر بڑھ گیا کہ کچھ لوگ بینک سے لون لے کر بھی اسٹاک مارکیٹ سے شیئر خریدنے لگے۔ شیئرز میں ضرورت سے زیادہ پیسہ انویسٹ ہو جانے کی وجہ سے شیئرز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ یہ قیمتیں غیر حقیقی لیول تک پہنچ چکی تھی، جو کمپنیز کی اصل مالیت کے ساتھ بالکل بھی ہم آہنگ نہیں تھی۔ شیئرز کی مالیت میں اس ہوش ربا اضافے کو روکنے کے لیے امریکہ کے مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کر دیا، یعنی لوگ جو بینک سے قرض لے کر انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اس قرض پر سود بڑھا دیا۔ اس کا سیدھا تعمیرات اور آٹو موبائل سیکٹرز کی سیلز پر اثر پڑا، کیونکہ اس کی سیل کا انحصار بڑی حد تک بینک لیز پر تھا۔ گاڑیوں کی سیلز کم ہوئی اور تعمیراتی کام بھی بند ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے دوسرے کاروبار بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے بھی اسپینڈنگ کم کر دی، یعنی پیسہ خرچ کرنا کم کر دیا۔ شیئرز کی قیمتیں گرنے لگی اور لوگ اپنی شیئرز تیزی سے فروخت کرنے لگے۔ 24 اکتوبر 1929 کو ایک ہی دن میں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 12.5 ملین شیئرز فروخت کر دیے گئے۔ لوگ اب اسٹاک مارکیٹ پر اپنا اعتماد کھونے لگے، جو پہلے ہی سٹے پر ہی تو چل رہی تھی، اور 29 اکتوبر کے دن نیو یارک اسٹاک مارکیٹ اس وقت مکمل کریش کر گئی جب 16 ملین شیئرز فروخت کر دیے گئے۔ یہ منگل کا دن تھا، اسی لیے 29 اکتوبر 1929 کے دن کو بلیک ٹیوزڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا یہ رجحان اس کریش کے بعد بھی جاری رہا۔ دوستو، اسٹاک مارکیٹ کا کریش کر جانا گریٹ ڈپریشن کا آغاز تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والے نقصان کے باعث بے شمار سرمایہ کار کنگال ہو گئے۔ شیئرز کی قیمتیں گر جانے کی وجہ سے لوگوں کا اسٹاک مارکیٹ سے اعتماد مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شیئرز پر سرمایہ لگانا چھوڑ دیا۔ اس صورتحال میں نئی کمپنیز بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے موجود کمپنیز کے لیے بھی سرمایہ کا اصول بہت مشکل ہو گیا۔
ملک کی معاشی حالات خراب ہونے کے باعث عام صارفین کے اسپینڈنگ مزید کم ہو گئی، جس کا سیدھا اثر کمپنیز کی پیداواری صلاحیت پر پڑا۔ کچھ کمپنیز تو بند ہو گئی اور بہت سی کمپنیز نے اپنے کچھ پلانٹ بلکہ بہت سے پلانٹ بند کر دیے۔ امریکہ کی صنعتی پیداوار تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی۔ بے روزگاری میں اس بے پناہ اضافے کے بعد لوگوں نے بینکوں میں رکھی اپنی جمع پونجی نکلوانا شروع کر دی اور بینکوں کے باہر لوگوں کی قطاریں لگ گئی۔ یہ صورتحال اس وقت سنگین ہو گئی جب بینک اپنے تمام کھاتہ داروں کو پیسے دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ آخر بینک لوگوں کو پیسے دیتی بھی تو کیسے؟ بینکوں نے جو پیسہ لوگوں کو ادھار دیا تھا وہ تو لوگوں نے اسٹاک مارکیٹس اور دوسرے کاروباروں میں لگا دیا تھا۔ نقصان کی وجہ سے لوگ وہ پیسے بینکوں کو واپس لوٹا نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں بینک بھی ناکام ہونے لگے اور کئی لوگوں کی جمع پونجی ڈوبنے لگی۔ بینکنگ سسٹم کی ناکامی کے بارے میں سنتے ہی وہ لوگ جنہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے بینکوں کے باہر جمع ہونے لگے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ بینک دیوالیہ ہو جائیں گے اور ان کی جمع کرائی ہوئی رقم ڈوب جائے گی۔ ان حالات میں امریکی حکومت نے فوری طور پر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے اور بہت سے بینک دیوالیہ ہو گئے۔ خراب معاشی حالات اور بینکوں کی ناکامی کے بعد لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں امریکی ڈالر بھی کولیپس نہ کر جائے۔ لہٰذا لوگوں نے اپنے ڈالرز کو سونے میں کنورٹ کر کے گھروں میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں امریکہ خشک سالی کا بھی شکار ہوا اور زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ کسان اپنی زمینوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا، تو لوگوں نے دوسرے ممالک سے آنے والی سستی اشیاء خریدنا شروع کر دی۔ ایسے میں امریکی حکومت نے امپورٹس پر ٹیکسز بڑھا دیے تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والی مصنوعات کو امریکی مصنوعات پر قیمت کے لحاظ سے فوقیت حاصل نہ رہے اور لوگ امریکہ میں تیار ہونے والی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ امریکہ کے اس قدم پر رد عمل دیتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی امریکہ سے درآمد ہونے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے، جس سے امریکہ کی برآمدات میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں بھی آئی۔ دنیا کے مختلف ممالک کی معیشتیں جو آپس میں جڑی ہوئی تھی ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور مندی کے اثرات امریکہ سے دوسرے یورپی ممالک تک محسوس کیے گئے۔ بڑھتی بے روزگاری، بے پناہ مہنگائی اور غربت کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ناامید ہو کر اپنی زندگیوں کا بھی خاتمہ کیا۔ نومبر 1932 میں ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت تک امریکہ کے تقریباً 1/4 آبادی بے روزگار ہو چکی تھی۔ یہ مشکل صورتحال نومنتخب صدر روزویلٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ صدر روزویلٹ کی طرف سے 6 مارچ 1940 کو تمام بینکس بند کر دیے گئے تاکہ بینکوں کا آڈٹ کیا جا سکے اور صرف انہی بینکوں کو جانچ پڑتال کے بعد دوبارہ اجازت دی جائے جو اپنے کھاتہ داروں کو ادائیگی کرنے کے قابل ہو۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے معاشی بحالی کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا جسے نیو ڈیل کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن قائم کیا گیا جس نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانے والوں کے لیے اصول و ضوابط تشکیل دیے۔ لوگوں کا بینکوں پر اعتماد بڑھانے کے لیے انہوں نے فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی ضمانت دی جائے کہ اگر بینک ان کا پیسہ لوٹانے میں ناکام ہوئے تو وہ پیسہ حکومت ادا کرے گی۔ اس کی حکومت نے سرکاری ترقیاتی بجٹ سے میگا پروجیکٹ شروع کیے تاکہ ملک میں بڑی سطح پر معاشی سرگرمی شروع ہو سکے۔ انہوں نے بالخصوص اس بات پر زور دیا کہ ایسے پروجیکٹ شروع کیا جائے جن سے زیادہ لوگ بے روزگاری سے نکل کر روزگار حاصل کر سکیں۔ اس وقت 6.5 لاکھ میل ہائی ویز،
بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس جن میں فور ڈیم وغیرہ کی تعمیر شامل تھی۔ دنیا میں اس وقت کے سب سے بڑے ڈیم ہاورڈ ڈیم کی تعمیر بھی اسی دوران مکمل ہوئی۔ ان پروجیکٹس کی وجہ سے تقریباً 85 لاکھ لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ اس تمام کے علاوہ بھی امریکی حکومت نے کئی بل پاس کیے جن کا مقصد صنعت و زراعت کے شعبے کو مستحکم بنانا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا تھا۔ ان تمام اقدامات کی بدولت امریکی معیشت میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، جو کہ اگلے 3 سال تک مزید بہتر ہوئے۔ 1937 میں آنے والی اکنامک ریسیشن کی ایک نئی لہر نے دی گریٹ ڈپریشن کے دورانیے کو مزید بڑھا تو ضرور دیا، لیکن یہ گراوٹ زیادہ عرصے جاری نہ رہی اور 1938 میں دوبارہ بہتری آنا شروع ہو گئی اور 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا اور امریکہ نے اتحادیوں کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ دفاعی پیداوار میں اضافے کے باعث روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ دسمبر 1941 میں امریکہ خود بھی براہ راست جنگ عظیم میں شامل ہوا اور دفاعی پیداوار میں مزید اضافے کے باعث بے روزگاری کی شرح میں بہت کمی دیکھنے میں آئی۔ بے روزگاری کی شرح جو کم ہوتے ہوئے 1939 میں 14% تک آ گئی تھی، جنگ کے اختتام تک 1.2% کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ کئی ماہرین معیشت کا خیال تھا کہ امریکہ کی وار ٹائم اکانومی تو اچھی چل رہی ہے، لیکن جنگ کے اختتام پر دوبارہ معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ جنگ کے بعد 1950 اور 60 کی دہائیاں امریکی تاریخ کے سنہرے دور شمار ہوتے ہیں۔